KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام عبداللہ بن ثوب رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر بزرگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بدولت آگ سے بالکل اسی طرح محفوظ فرمایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ فرمایا تھا۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ یمن میں پیدا ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی اسلام لے آئے، لیکن آپ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہ مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا ایک جھوٹے دعوے دار اسود انسی پیدا ہوا جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، جسے ماننے سے حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں۔ ان کے اس جواب سے اسود انسی اشتعال میں آ گیا اور اس نے ایک انتہائی خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ملاحظہ فرمائیے کہ آگ بے اثر ہو گئی اور وہ اس میں سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود انسی اور اس کے ساتھیوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور اس کے ساتھیوں نے فوراً اسے مشورہ دیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے پیروکاروں کے ایمان ڈگمگا نہ جائیں۔ چنانچہ انہیں فوراً یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے یمن سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر جا کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ ایک اجنبی مسافر کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یمن سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فوراً پوچھا اللہ کے دشمن یعنی اسود انسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، تو بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے انہیں پہچان چکے تھے، اس لیے فوراً دریافت فرمایا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ شخص ہیں؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ پھر انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے موت سے پہلے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش نصیب شخص کی زیارت کروا دی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ فرمایا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو وہ تمام خیرات عطا فرمائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائیں اور ان تمام شرور سے محفوظ فرمائے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔